السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست کا کافی اہم سوال تھا۔ آج کل کے حالات کے لحاظ سے مسلمانوں کا جرنلسٹ بننا، جرنلزم میں حصہ لینا، ان کا اپنا ٹی وی چینل ہونا، ان کا اپنا میڈیا ہونا، اس کی کس قدر اہمیت اور ضرورت ہے۔ اس متعلق حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی چند باتوں کا خلاصہ اور آخر میں ایک دو باتیں بندہ اپنی طرف سے عرض کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزیں بہت اہم دی ہیں۔ ایک چیز ہے عقل، دوسری چیز ہے اخلاق۔ اللہ نے جانوروں میں اتنی عقل نہیں رکھی ہے جتنا انسان کے اندر رکھی ہے۔ دنیا میں جتنی نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں یہ سب عقل ہی کا نتیجہ ہے، اور انسان ہی ایجاد کر رہا ہے۔ کوئی جانور کوئی نئی چیز پیدا نہیں کر رہا، وہ اپنی معاش اور اپنا گھونسلہ اور گھر کے علاوہ کوئی نئی ٹیکنالوجی پیش نہیں کر سکتے، لیکن انسان کو دی ہوئی عقل کے نتیجے میں انسان سمندروں کی تہ سے لے کر بلندیوں تک پائی جانے والی فضاؤں کو فتح کر لیتا ہے۔ ایک ذرہ بے مقدار ایٹم کو ایسی غیر معمولی طاقت اللہ نے دی ہے کہ وہ لمحوں میں شہر کے شہر تباہ کر دے سکتا ہے۔ اور انسان کی رہنمائی کے لیے اخلاق بہت ضروری ہے۔ انسان جب اپنی عقل کی صلاحیتوں کا استعمال کرے گا اور اخلاق کی رہنمائی نہیں ہوگی تو پھر بعض مرتبہ اس کی عقل مظلوموں کا ساتھ دینے کے بجائے ظالم کی حمایت کرنے لگ جاتی ہے، بھلائی اور برائی میں فرق کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر انسان کے پاس عقل ہو لیکن اخلاق کی رہنمائی سے وہ آزاد ہو جائے گا تو پھر اس عقل کی فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوگا۔ عقل کی صلاحیت کا استعمال نہ ہونا تو بہت سے فوائد جو نقصانات انسان کو پہنچا سکتے تھے اس سے زیادہ عقل کا استعمال ہو اور اخلاق کا استعمال نہ ہو تو کہیں زیادہ انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ موجودہ دور میں انسان ان دونوں صلاحیتوں کے استعمال میں توازن باقی نہیں رکھ پایا۔ انسان اپنی عقل کی طاقت سے بہت سی نئی ایجادات کرنے لگا، ہر میدان میں جدید سے جدید آلات اور وسائل وجود میں آ گئے۔ جو باتیں 100-200 سال پہلے ناقابل تصور تھیں، سوچا نہیں جا سکتا تھا، آج وہ صرف ایک واقعہ اور حقیقت بن کے آ چکی ہیں، بلکہ ہر عام اور خاص انسان کی رسائی وہاں تک بسہولت ہو جاتی ہے۔ واقعتاً اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ ہم وہ پیدا کریں گے جو تم جانتے تک نہیں ہو، وہ سب چیزیں انسان وجود میں لا رہا ہے اللہ کی توفیق سے اور اس کی دی ہوئی عقل کے استعمال سے۔ لیکن اس عقل کے ساتھ جب اخلاقی ہدایات نہیں رہتی ہیں، جو اخلاق انبیاء کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اس کے صالح بندوں کی طرف سے سیکھی جانے والی چیز ہوتی ہے، تو اب یہ عقل انسان کی فوائد اور اس کی صلاح اور اس کی خیر کے بجائے اس کے لیے بہت بڑا فتنہ اور فساد کا سبب بن جاتی ہے۔ اب انہی چیزوں میں سے دیکھ لیجئے جو چیزیں انسان نے وجود بخشا ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، انٹرنیٹ ہے، کہ انسان پہلے اپنی آواز یہاں سے دوسرے تک پہنچانا ہوتا تو خط کے ذریعے سے پہنچاتا تھا۔ ریڈیو آیا، ایک طرف سے آواز سنی جانے لگی، ٹیلی ویژن آیا، دیکھا بھی جانے لگا، سننا اور دیکھنا دونوں پایا گیا تو ایک ساتھ اس کا مجموعہ انٹرنیٹ بن گیا کہ ایک ساتھ دونوں طرف کی آواز آ سکتی ہے، ایک ساتھ دونوں طرف دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کی سہولت اور راحت کی خاطر ہو سکتی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ سہولت کی چیزیں انسان کی ضرورت بن گئی۔ جب جانوروں اور چوپایوں پہ سفر ہوتا تھا تو بسوں اور ٹرینوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، سہولت اور راحت کی خاطر وہ سفر کر لیا جاتا تھا، لیکن اب ٹرین اور بس بھی ضرورت بن گئی۔
اس کے بعد ہوائی جہاز آئی تو سہولت پسند لوگوں کی خاطر شمار ہوتی تھی، اب وہ بھی زندگی کی ضرورت بن گئی۔ ایسے انٹرنیٹ بھی ایک سہولت کی چیز ہو سکتی تھی، لیکن اب انسان کی ضرورت بن گئی۔ اسی واسطے آج دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے کتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے، چارج ختم ہو جائے کتنا بے چین ہو جاتا ہے، روزانہ 2 GB 4 GB اتنے GB کے لیے کتنا تڑپتا ہے انسان۔ نیٹ ہو جائے تو روزانہ کے استعمال سے آگے اور ریچارج کرا کے استعمال کرنے لگتا ہے، دوسرے کا ہاٹ اسپاٹ آن کر کے استعمال کرنے لگتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں انسان کی ضرورت بنتی جا رہی ہیں۔ اب یہاں انسان مسلمانوں کا اپنا ٹی وی چینل ہونا، مسلمانوں کا جرنلسٹ بننا، اس سلسلے میں 3 باتیں ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، مسلمانوں کا اپنا جرنلسٹ ہونا، مسلمانوں کا اپنا صحافت ہونا، مسلمانوں کا اپنا ٹی وی چینل ہونا، اور پھر اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ ہمارا اپنا ٹی وی چینل نہ ہونے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، نہ ہونے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ پہلی بات جہاں تک یہ ہے کہ ہمارے اپنا ٹی وی چینل ہونے سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، تو 3 فائدے اس کے بہت اہم ہیں۔ پہلا فائدہ کہ اپنا ٹی وی چینل ہوگا، لوگ ٹی وی دیکھنے کے عادی ہیں۔ اب تو ٹی وی کا لفظ ہی پرانا ہو چکا ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، لیپ ٹاپ ہے، فون ہے، ہر بچے کے، ہر عورت کے جیب میں اپنے ہاتھ میں ٹی وی اور نیٹ موجود ہے۔ شاید کوئی دنیا میں ایسا شخص ہوگا جو اللہ کا نیک بندہ جو ان چیزوں کے اور ان آلات کے استعمال سے بہت دور ہو یا ناواقف ہو۔ اس کے 3 اہم فائدے یہ ہیں کہ اسلام کی دعوت اور اشاعت اس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بڑے سے بڑا مجمع دعوت دیں اور انہیں ایک جگہ جمع کریں تو کتنے لوگ جمع ہو سکتے ہیں، 2-3 لاکھ آدمی۔ پھر ان کے جمع ہونے کے لیے ان کے آنے جانے کا خرچ، پھر ان کو جہاں پر جمع کیا جائے گا ان کے اس جگہ کا انتظام، وہاں کا پورا خرچ، ان کے پانی کا، کھانے کا نظم، ایک موقع پر جمع کرنے کے لیے 2-3 لاکھ آدمیوں کو کتنے لاکھ روپے خرچ کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم دینی کتابیں لکھتے ہیں تو موجودہ زمانے میں دینی کتابیں پڑھنے والے کتنے ہیں؟ ایک مرتبہ کسی کتاب طباعت ہوتی ہے تو 1000 1100 2000 کی مقدار میں طباعت ہوتی ہے اور وہ 2 سال 3 سال میں بکتی ہے۔ گویا ہم سال بھر میں 500 آدمیوں تک اپنی بات پہنچایا کرتے ہیں، 1000 آدمی تک پہنچاتے ہیں، 2000 تک پہنچاتے ہیں، 10,000 تک پہنچا پائیں گے۔ لیکن ٹی وی چینل کے ذریعے سے آپ چند منٹ میں، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھے گھنٹے میں اپنا پیغام کروڑوں انسانوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں اجتماع کی طرح لوگوں کا جمع ہونا بھی شرط نہیں ہے، اپنی اپنی جگہ پر، مرد اپنی جگہ، عورت اپنی جگہ، چھوٹے بڑے اپنی جگہ، مسلمان غیر مسلم، پڑھے لکھے ان پڑھ، سب اپنی جگہ پر رہیں اور ہماری بات اپنی جگہ پر ہوتی رہے اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے سنیں، بسہولت اپنا پیغام اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام ہو سکتا ہے۔ دوسرا اہم فائدہ اسلام کا دفاع۔ اس وقت پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی منظم کوشش ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی داڑھی والا شخص، برقع پہنی ہوئی عورت سڑک سے گزر رہی ہو تو اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ دہشت گرد جا رہا ہے، یہ دقیانوس جا رہا ہے، اور یہ سارا پروپیگنڈا ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ کہیں بھی کچھ بم پھوٹے، کہیں بھی کچھ فساد ہو، کہیں بھی کچھ جلایا جائے، اگرچہ کہ جلانے والا دشمن سب دنیا جانتی ہے کہ کون اصل دہشت گرد اور ٹیررسٹ ہے، لیکن نشانہ مسلمان کی طرف کیا جا رہا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اپنے چینلوں کے ذریعے سے، اس کا غلط استعمال کر کے۔ اگر ہم اپنی صفائی میں، اخبارات میں اگر بات پیش کریں گے، اور وہ بھی اردو اخبارات میں مضامین، انگریزی میں لکھنے والے کتنے ہیں؟ اگر ہم اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب اردو میں لکھیں گے تو اس کے پڑھنے والے کم ہیں۔ جو ساری دنیا دیکھ کر دہشت گرد سمجھ رہی ہے، ان تک ہم اپنی بات کی صفائی پیش نہیں کر سکتے، اور ہمارا جواب کتنے لوگوں تک پہنچے گا، کن لوگوں تک پہنچے گا؟ اگر مسلمانوں کا اپنا چینل ہو تو اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنا موقف پیش کر سکتا ہے اور لوگوں کی غلط فہمیاں دور بھی کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ دینی تعلیم۔ موجودہ نظام تعلیم میں بچوں کا پورا وقت اور ان کی پوری عمر یہ نظام تعلیم گھیر لیا ہے۔
صبح اٹھو 7 بجے 6 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک پورا ایسا گھیرا جاتا ہے اور اسے ایسا ہوم ورک دیا جاتا ہے کہ بچہ اپنے اس اسکول کے ورک سے خالی ہی نہیں رہ پاتا۔ ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے تو تفریح کا ذہن، گھومنے پھرنے کا ذہن، پارکوں میں جانے کا ذہن۔ تو ان بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدارس و مکاتب میں آنے کا مکلف بنانا اس زمانے میں دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ بعض اضلاع میں اور بعض جگہوں پر مکاتب کا منظم نظام ہے اور ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں وہ تعداد زیادہ ہے جو مکاتب سے دور ہے۔ ایک محلے میں اگر 10 مکتب چل رہے ہوں تو 10 مکتب میں سے ہر مکتب میں اگر 50 بچے پڑھ رہے ہوں تو بھی کتنے ہوں گے؟ 500 بچے ہوں گے۔ لیکن محلے میں کتنے بچے ہیں؟ پورے محلے میں ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تو جو بچے گھروں میں رہ کر آن لائن پڑھ سکتے ہیں انہیں پڑھانے کا، اور جو مسلمان لڑکے لڑکیاں یونیورسٹیوں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ناظرہ قرآن مجید تک انہیں پڑھنا نہیں آتا، تو اپنے چینل کے ذریعے سے ایک وقت مقرر کر کے یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے اور مکاتب نہ آنے والے ان حضرات کی دینی تعلیم کی بھی فکر کی جا سکتی ہے۔ اور وہ بالغ حضرات، بڑے حضرات جو مسجد آنا، مکتب آ کر پڑھنا اپنے لیے شرم محسوس کرتے ہیں، ایسے بے شرموں کے لیے بھی ایک اچھا نظام بن سکتا ہے۔ تو دینی فوائد یہ بہت اہم ہیں جو اپنے چینل کے ذریعے سے چل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی ہو سکتے ہیں کہ آدمی اپنی صحت کے خیال رکھنے کے کچھ نسخے بتائے، عصری تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے امتحانات کے موقع پر کچھ رہبری کرے، گھریلو نظام کو سمجھائے، شخصیت کی تعمیر، زبان سیکھنے کے لیے اور بزنس کے کچھ ضروری معلومات، دنیاوی ضروری چیزیں اور کچھ جنرل معلومات، حالات حاضرہ کا جائزہ، صحیح تجزیہ پیش کرنا، یہ سب چیزیں اپنے جو جھوٹی میسیجز اور جھوٹے پیغامات پہنچائے جاتے ہیں ان کو حقیقت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور نقصانات جہاں تک ہے، دوسری بات ٹی وی چینل ہونے سے، ایک نقصان تو ظاہر ہے کہ ایک نقصان کیا ہزاروں نقصانات ہیں۔ اگر آپ اپنے ٹی وی چینل کو خالص اسلامی بنیاد پر چلائیں گے تب بھی اس بات کا اطمینان نہیں کیا جا سکتا کہ دیکھنے والے صرف آپ کا ہی پروگرام دیکھیں گے، دوسرے پروگرام نہیں دیکھیں گے۔ دوسرے پروگرام جن میں بے حیائی کی بہت سی چیزیں ہیں، بلکہ انہی کا غلبہ زیادہ ہے۔ ٹی وی کے فحش پروگرام اور جرائم اور کرائم پر مبنی بہت سے پروگراموں کو دیکھنے کا اثر ہے لوگوں میں، اور طبیعت انسان کی شر کی طرف اور برائی کی طرف زیادہ جاتی ہے، اور ایسے ایسے ڈرامے، ایسے ایسے فلمیں اور ایسے ایسے سیریل ایک کے بعد دیگر آتے جا رہے ہیں جو گھر کے نظام کو برباد کر رہے ہیں، اور لوگ پابندی سے، اہتمام سے، خواتین مرد ان سیریلوں کو اور ان فلموں کو دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے ہزاروں نقصانات گنائے جا سکتے ہیں جو آج تک معاشرے میں دیکھے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنا ٹی وی چینل نہیں چلائیں گے تو کیا لوگ ان خراب پروگراموں کو دیکھنے سے رک جائیں گے؟ کیا وہ اچھا چینل نہ ہونے کی صورت میں ان پروگراموں کو نہیں دیکھیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ہمارا ٹی وی چینل نہیں ہونے سے یہ لوگ برے چیزیں نہیں دیکھیں گے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں ان کے لیے گندی چیزوں کے دیکھنے کے سوا کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اب اگر اپنا ٹی وی چینل نہیں ہے، کوئی اچھائی دکھانے والا نہیں ہے، تو دنیا پر چاروں طرف برائی دکھانے والے ہیں، تو انسان دیکھنے کا تو محتاج ہے ہی، وہ خاموش تو نہیں رہے گا، طبیعت اس کی برائی اور شر کی طرف مائل ہو ہی رہی ہے۔ تو اگر کوئی مہذب چینل موجود ہو اور اس کا کچھ وقت اچھے پروگرام کے دیکھنے اور سننے میں بھی گزرے تو امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ برے چینلوں کے دیکھتے دیکھتے وہ کبھی اکتا کر اچھے چینل کو بھی دیکھنے لگے۔ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے چینلوں کے بہانے لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی رکھنا شروع کر دیں گے، انٹرنیٹ لینا شروع کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، مگر یہ بات بھی اتنی زیادہ اہم معلوم نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ اب تو دیندار اور مذہبی گھرانوں میں بھی نیٹ اور یہ سب چیزیں ضرورت کا حصہ بن چکی ہیں، ہر ایک کے فون میں موجود ہے۔ ہمارے چینل کے بہانے کوئی ٹی وی خریدے گا، فلاں کرے گا، ایسا تو 100 میں سے 1-2 لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اب تو نیٹ اور یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ بعض ملکوں میں ایجوکیشن کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔
اور آج کل کے حالات میں بھی لوگ آن لائن ہی کلاسز اور اسکول کے پروگرام اور سبجیکٹس دے رہے اور لے رہے ہیں۔ بعض ملکوں میں امتحانات کے سوالات اور ان کی رہبری نیٹ کے ذریعے سے ہی دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم چاہیں نہ چاہیں انٹرنیٹ تو اب انسان کی زندگی کی ضرورت کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اس واسطے ہم اپنے ٹی وی چینل یا اپنا جرنلزم یا اپنا صحافت نہیں رکھنے کی وجہ سے لوگ برائی سے بچ جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ یہ ہماری وجہ سے برائی میں اور آگے بڑھیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ برائیوں میں ایک اچھائی بھی موجود ہو تو کبھی نہ کبھی لوگ اس اچھائی کی طرف آ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ ٹی وی چینل نہ ہونے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ ابھی جو فوائد بیان کیے گئے 3 اہم فائدے، وہ فائدے اپنا چینل نہ ہونے سے اس لائن سے جو حاصل ہو سکتے ہیں وہ فائدے تو حاصل نہیں ہوں گے۔ اصل تو یہاں پر ایک بنیادی بات یاد رکھ لیں کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے وہی طریقہ جو انبیاء نے اپنایا، صحابہ نے اپنایا، کہ میدان اور فیلڈ ورک چل پھر کر، اپنے پڑوس میں ملاقات کر کے، اپنے گلیوں میں ملاقات کر کے، فیس ٹو فیس محبت کا اظہار کر کے جس قدر دعوت دی جاتی ہے، اس قدر اثر اس آن لائن اور اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے تو نہیں ہو سکتا۔ دنیا گھوم پھر کر جتنی بھی ترقی کر جائے، جو طریقہ توارث سے چلا رہا ہے اس طریقے کی جو جاذبیت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی واسطے شروع میں ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ فائدے اسی سے حاصل ہوں گے، یا یہ بھی نہیں کہا گیا کہ چل پھر کے دعوت دینے کے مقابلے میں یہ زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ یہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن جو توارث سے چلا رہا ہے اس عمل کی اہمیت کا اور اس کی نافعیت کا اور اس کے اصل ہونے کا ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت چونکہ چینل ایک انسان کے لیے سپر پاور بن چکا ہے، اگر نتائج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تمام طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت بن چکی ہے۔ اس وقت میڈیا جنگ کا ہتھیار ہے، اسی کے ذریعے سے مظلوم کو ظالم ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور اس کے صحیح استعمال اگر کیا جائے تو ظالم کو اسے تختہ دار تک پہنچایا جا سکتا ہے، اسے پھانسی دی جا سکتی ہے۔ اسی کے ذریعے سے لوگوں کا دماغ جیتا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے قوموں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت بھر دشمن سے مقابلے کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیر مسلموں سے مال کے ذریعے سے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے، اور جان کے ذریعے سے بھی اور زبان کے ذریعے سے بھی۔ یعنی یہاں جہاد کا مطلب مارنا توڑنا نہیں ہے، ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ۔ جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2506۔ اب زبان سے یہاں پر دفاع کا مطلب چینل کے ذریعے سے جو جھوٹے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، آپ ان کے ذہن کی صفائی کر سکتے ہیں، ان کو اطمینان بخش جواب دیا جا سکتا ہے، ورنہ غلط فہمیاں نفرتوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن کا بہترین طریقہ ہے، ادفع باللتی ہی احسن کے لیے بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس زمانے میں دشمن کا دفاع کرنے کے لیے بہترین ہتھیار الیکٹرانک ذرائع ابلاغ بھی ہیں۔ ایک طرف ان کا دائرہ بہت وسیع ہے اور ان کی پہنچ دور دور تک ہے، اور دوسری طرف یہ زیادہ مؤثر بھی ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیز انسان پر بہت زیادہ اثر چھوڑتی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان دیکھتا بھی اور سنتا بھی ہے۔ چند مثالیں دیکھ لیجئے۔ اس وقت ہم پوری دنیا میں، یعنی مسلمان پوری دنیا کے نقشے پر اگر نظر ڈالیں گے تو مسلمان کا خون پینے کے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ فلسطین میں معصوم بچوں کا قتل ایک معمول بن چکا ہے، اس کے باوجود پوری دنیا فلسطین کو مظلوم نہیں سمجھتی بلکہ اسرائیل کو مظلوم سمجھتی ہے۔ عراق میں جب بمباری ہوئی اور دہشت گرد، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد وہاں پر حملہ کیا، 10 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے، اس کے باوجود خود امریکہ نے 1 لاکھ شہریوں کے مارے جانے کا اعتراف کیا، لیکن پھر بھی لوگ عراق کو دہشت گرد سمجھتے ہیں اور امریکہ کو انصاف کا علمبردار سمجھتے ہیں۔ افغانستان پر کسی معقول دلیل کے بغیر مغربی طاقتوں نے حملہ کیا
لاکھوں نہتے افغانیوں کی جانیں جا چکی، لیکن دنیا انہی کو دہشت گرد سمجھتی ہے اور امریکہ کو انصاف والا سمجھتی ہے۔ ہندوستان کی صورتحال دیکھ لیجئے، مسلم سماج کا کوئی چھوٹا مسئلہ بھی ہو تو وہ ذرائع ابلاغ کی بحث کا موضوع بن جاتا ہے، مگر اکثریتی سماج کے بڑے بڑے واقعات اسی طرح دبائے جاتے ہیں کہ گویا وہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اسی لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھ لیجئے، کرونا کوئی وائرس ہے، حقیقت ہے، افسانہ ہے، بیماری ہے، یا یہ کوئی ارطغرل غازی کی طرح ایک ڈرامہ ہے، ایک فکشن ہے جو لوگوں کے ذہنوں کو معاف کرنے کے لیے اور اپنی سیاسی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنی اکنامک کی مکاریوں کو چھپانے کے لیے کیا حقیقت ہے، کیا بیماری ہے، کیا سمجھیں، کیا سمجھائیں، اور کیا دوائی، کیا علاج، کیا اس کا لاہ عمل، کیا اس کی منزل، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک اندھیر نگری کی طرح چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مزدور مرتے جا رہے ہیں، لوگ اپنے بھوک اور فاقے کی وجہ سے جان دے رہے ہیں، سولی لے رہے ہیں، پھر بھی فلاں کو بدنام کرنا، فلاں تنظیم کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، انہیں کرونا ٹیررسٹ شمار کرنا اور ان کو جیل میں ڈالنا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، سب چیزیں اس وائرس کو بھی ایک مذہبی شکل دینے کی کوشش کی گئی، اور غریبوں کی مدد کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے چندہ جمع کیا گیا، ایک غریب کے گھر تک اس کا حق نہیں پہنچ پایا، مسافروں کو پہنچانے کا انتظام تک نہیں کیا گیا، پھنسے ہوئے لوگوں کو چھپے ہوئے لوگوں کو پھنسے ہوئے کہہ کر بدنام کیا گیا، سڑکوں پہ جانے والے مسافروں کو دنیا کے ہندوستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہر راستے میں مدد کرنے والے، پانی دینے والے، کھانا کھلانے والے، سب کرتے پیجامے ٹوپی والے مسلمان تھے، لیکن کہیں بھی نہیں دکھایا گیا۔ ان مسلمانوں کی انسانیت، اخلاق کو کہیں اعتراف کرنے تک کی بات نہیں کی گئی۔ اس طرح کے کئی نقصان دہ پہلو ہیں جسے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایسے فلمیں اور ڈرامے جو مسلمانوں کو دہشت گرد بنائے گئے، جس کے ذریعے سے آج عام انسان کے ذہن میں بھی یہ شبیہ ایک بگڑی ہوئی شکل میں پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح اس کے استعمال نہ کیے جانے سے کئی نقصانات ہو سکتے ہیں جو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن آخر میں بنیادی بات یہ یاد رکھ لیں، ہم اپنے ہندوستان میں اپنا ٹی وی چینل، بہت سے چینل چل رہے ہیں الحمدللہ، سیدھی بات بھی چل رہی ہے، کافی اچھی اور مؤثر اور کافی سننے اور دیکھے جانے کے قابل، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے صحافت اخبارات بھی چل رہے ہیں، چینلز بھی چل رہے ہیں، لیکن غور کریں، اگر ہم اپنے ملک کے باہر دنیا میں غور کریں، پڑوس ملک اسلامی بنیادوں پر قائم کیا گیا، وہاں اپنے چینلز موجود ہیں، سارے کے سارے اپنے چینلز ہیں، کوئی غیر مسلم کا چینل نہیں ہے، لیکن وہاں پر ان چینلوں سے کتنا فائدہ ہو، ہر بڑے بڑے آدمی کا اپنا چینل موجود ہے، کتنا وہ لوگ اس چینل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور لوگ ان کے چینلوں کو کتنا دیکھ رہے ہیں۔ بڑے دنیا میں جتنے بڑے عالم ہیں، جتنے بڑے قاری ہیں، جتنے بڑے امام ہیں، ان کے ایک ہفتے کی ویڈیوز اور بیانات ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، ان کے ویوز میں 1000، 2000، 10,000، 15,000۔ ہمارے ملک کے سب سے بڑے عالم دین، بڑے علماء میں شمار ہونے والے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، آپ کے ویوز کتنے ہیں، آپ کے سبسکرائبرز کتنے ہیں؟ اور انسان کا ذہن چونکہ شر کی طرف جاتا ہے، تو اس واسطے ایک گانا آ جائے کسی کا لاک ڈاؤن کے زمانے میں، میاں بھائی کا، فلاں بھائی کا، تو 2-3 گھنٹوں میں کروڑوں کی تعداد میں ہو جاتے ہیں، 25 ملین تک پہنچ جاتی ہے تعداد دیکھنے والے لوگوں کی۔ خیر کے طرف تو یہ حال ہے اور شر کی طرف جانے کا یہ حال ہے۔ اور پاکستان میں جب اپنے ٹی وی چینل قائم کیے گئے تو وہاں پر لوگ گانے، فلمیں آتے تو بڑے شوق سے دیکھتے، جب قرآن کی تلاوت اور کسی عالم کا بیان آتا تو بند کر کے سو جاتے۔ یہ مزاج ہے لوگوں کا۔ عرب دنیا میں دیکھ لیجئے، 50 ارب ممالک سے زائد موجود ہیں مسلمانوں کے، وہاں سب کے سب مسلمانوں کے چینلز ہیں، مسلمانوں کے ٹی وی چینل ہیں، تو وہ اس کے ذریعے سے کتنے اپنا دین کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ سب لوگ مغرب سے متاثر ہیں، وہ بھی وہی میسج اپنی قوم کو دے رہے ہیں جو مغرب چاہ رہا ہے، جو دشمن چاہ رہا ہے، جو یہودی چاہ رہا ہے۔
اس چینل کا وہ کتنا استعمال کر کے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا دفاع کر رہے ہیں، کتنا وہ ذریعہ تعلیم بنا رہے ہیں، کتنا وہ اپنے اسلام کی خوبیوں کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے چینل کوئی ایسی بنیادی چیز نہیں ہے کہ اب ہمارا سارا مدار اسی پر ہے کہ اب اسی کے ذریعے سے ہم کچھ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ ہم آٹو میں بیٹھتے ہیں، دکان پر خریدنے جاتے ہیں، سڑک پر چلتے ہیں، چلتے پھرتے ہم اپنے ساتھی کی ذہن کی صفائی کر سکتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کے غیر مسلموں کی ذہن کی صفائی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، ان کی نفرتیں ختم کر سکتے ہیں۔ تو اپنے گلی اور محلے میں ہم کام کرنے تیار نہیں ہیں اور چینلوں کو ہم بنیاد بنا کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بنیادی چیز نہیں ہے کہ اب اسی پر سارا مدار ہو۔ البتہ اس کے نافع ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ وقت کی ضرورت ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہی سب کچھ ہے ایسا ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ ضرورت ہے کہ مسلمان جرنلسٹ بنے، مسلمان صحافی بنے، مسلمان آئے اس دنیا میں۔ میڈیا اب چونکہ جمہوری حکومت کا چوتھا ستون ہے، اسی کے ذریعے سے جو آپ دیکھنا پہلے دنیا میں تو ایسا ہوتا تھا کہ کبھی اچھے چینل بھی چلتے، کبھی برے بھی چلتے۔ پرانی جو ہندوستانی فلمیں ہیں اس میں پردہ بھی تھا، اس میں بسم اللہ کی فلم بھی تھی، اس میں ایسے فلمیں بھی تھے جو کھانے کے وقت دعا پڑھ کے کھلایا جا رہا ہو، پردہ کیا جا رہا ہو، انسانیت کا سبق دیا جا رہا ہو۔ آج جو بھی ہو رہے ہیں سب فحاشی، گندگی، سڑی ہوئی چیزیں۔ انسان چینل بدل بدل کے دیکھنا چاہے گا تو ہر چینل میں برائی دکھائی دے گی۔ آپ جو دیکھنا چاہیں گے وہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، آپ کو جو دکھایا جائے گا آپ وہی دیکھنا پڑے گا۔ آپ اچھائی اور برائی کی تمیز کر کے دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ برائی میں ہی تمیز کر کے دیکھنا پڑے گا، اچھائی آپ کو دکھائی نہیں جا رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر اپنا چینل جو اچھائی دکھا رہا ہو اس کی ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہی سب کچھ ہے ہرگز نہیں ہے۔ اپنی میدانی محنت کے سوا جو پرانا توارث سے چلا رہا ہے اس کا کمال اور اس کی نافیت ہرگز چھوڑی اور بھلائی نہیں جا سکتی ہے۔ اس کے کرتے ہوئے ہر شخص اپنے میدان میں اپنا حصہ اور اپنا سکہ چلاتے ہوئے ایک مخصوص طبقہ اس کام کے لیے بھی ہو تو یہ درمیانی اور معتدل بات ہو سکتی ہے۔ لیکن صرف یہی رونا کہ مسلمانوں کا اپنا چینل کیوں نہیں ہے، مسلمانوں کا اپنا میڈیا کیوں نہیں ہے، مسلمانوں کا اپنا فلاں کیوں نہیں ہے، الحمدللہ موجود ہیں، لیکن شر کی طرف جانے والی طبیعتیں اسے نہیں دیکھتی ہیں۔ شر کی طرف جانے والی طبیعتیں، اب تو مذہب انسان کے لیے بھی بیزارگی کی چیز بن گئی ہے۔ مذہب کی کوئی بھی بات کی جا رہی ہو، انسانیت اور اخلاق کی کوئی بھی بات کی جا رہی ہے تو سننے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ شر کی طرف ہی انسان بھاگنے کی، لپکنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس واسطے اس کا شکوہ کرنے کے بجائے اپنے اپنے میدان میں، آپ آفس میں، آپ دکان پر غیر مسلم بھائی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، یہ آپ کے لیے بہترین میڈیا ثابت ہو سکتا ہے۔ اسے چھوڑ کر آپ بد اخلاق، بدتمیز، خبیث قسم کی فطرت لے کے بیٹھے ہیں، آپ سے لوگوں کو نفرت ہو رہی ہے اور آپ چینل کے ذریعے سے اس نفرت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ ریالٹی میں آپ ایک طرح کے درندے بنے ہوئے ہیں اور پردے پر آپ بہت اچھے انسان بن کے دکھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آ سکتی، حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی۔ اس واسطے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے دونوں کی نافعیت اور دونوں کے نقصانات کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ نصیب فرمائے، مسلمان اپنا چینل قائم کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ سے دعا ہے ہر میدان میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔